اور جیو، بائبل کی تصویری کہانی، پہلی کتاب، دنیا کا آغاز۔ دوستو، آداب۔ آئیے اور ابتدا میں اس زمین پر بسنے والے لوگوں کے متعلق سیکھیں۔ ہم ان سے ایک سچے خدا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ لال کتاب والی تصویروں کو دیکھیے۔ اس اشارے یا میوزک کے بعد اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 1، آدم اور جاندار۔ ابتدا میں اس زمین پر کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ خدا ایک ہے، وہ روح ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ خدا نے آسمان اور زمین پر ہر چیز بنائی۔ خدا نے زمین کی مٹی سے ایک انسان بنایا۔ خدا نے انسان کو ایسی روح عطا کی کہ وہ اسے جان سکے۔ اس کے خیالات اور اس کی خواہشات خدا کی مانند تھیں۔ خدا نے انسان کا نام آدم رکھا۔ آدم نے تمام جانوروں کے نام رکھے جن کو خدا نے بنایا تھا۔ خدا نے آسمان میں بھی تمام روحیں اور فرشتے بنائے۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت اچھی تھی۔ تصویر نمبر 2، آدم کے لیے ایک ساتھی۔ خدا نے آدم کو ایک باغ میں رکھا جس کی وہ حفاظت کرتا تھا۔ وہاں ہر قسم کے نر اور مادہ جانور تھے، لیکن آدم کے لیے کوئی اچھا ساتھی نہیں تھا۔ بس خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ پھر اس نے آدم کی ایک پسلی نکالی۔ خدا نے آدم کی پسلی سے ایک عورت بنائی اور وہ اسے آدم کے پاس لایا تاکہ وہ اس کی ساتھی بنے۔ وہ دونوں ننگے تھے، لیکن وہ اس سے بے خبر تھے۔ وہ خدا سے دوستوں کی طرح باتیں کرتے تھے۔ اس خوبصورت جگہ میں کوئی دکھ، برائی یا موت نہ تھی۔ تصویر نمبر 3، شیطان سانپ کے روپ میں۔ خدا نے آدم سے کہا، تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ شیطان ایک آسمانی فرشتہ تھا، لیکن اس نے خدا سے بغاوت کی۔ وہ خدا کا مخالف بن گیا۔ شیطان عورت کے پاس ایک خوبصورت سانپ کی شکل میں آیا۔ اس نے عورت کو فریب دیا اور کہا کہ وہ نہیں مرے گی۔ اس نے اسے درخت کا پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ عورت نے پھل کا کچھ حصہ آدم کو بھی دیا۔ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور جیسا خدا نے فرمایا تھا ان کی روحیں پژمردہ ہو گئیں۔ وہ شرمسار ہوئے کیونکہ وہ ننگے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا۔ تصویر نمبر 4، آدم اور حوا باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ خدا نے آدم اور عورت کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اس نے آدم سے کہا، چونکہ تو نے اس درخت میں سے کھایا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ تجھے اس کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی۔ خدا نے عورت سے کہا، میں تیرے درد ذہ کو بڑھاؤں گا، اور سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا۔ سانپ آدم کا دشمن بن گیا۔ آدم نے عورت کا نام حوا رکھا، جس کا مطلب ہے زندگی۔ حوا کے ہاں بچے پیدا ہوئے جو ہم سب کے باپ دادا ہیں،
ہم آج بھی خدا سے جدا ہیں اور ہم بھی آدم کی مانند خدا کے نافرمان ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا کہ ایک روز وہ ایک شخص کو بھیجے گا، وہ شیطان پر فتح پائے گا اور ہمارا خدا سے دوبارہ ملاپ کرائے گا۔ وہ شخص خداوند یسوع مسیح ہے۔ تصویر نمبر 5، نوح کی کشتی۔ آدم کی اولاد نے شیطان کے طریقے اختیار کر لیے۔ صرف ایک شخص نے خدا کے حکموں پر چلنے کی کوشش کی، جس کا نام نوح تھا۔ خدا نے نوح سے کہا، میں نے انسانوں کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ زمین ان کے ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے لیے ایک کشتی بنا، میں زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، میں ہر جاندار کو تباہ کر دوں گا۔ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کو لے کر کشتی میں چلا جا۔ پرندوں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ بھی ساتھ لے، تاکہ ان کی نسل قائم رہے۔ نوح نے سب کچھ خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ تصویر نمبر 6، بہت بڑا طوفان۔ نوح نے لوگوں کو خبردار کیا کہ خدا ان کو تباہ کرنے والا ہے، لیکن وہ بدی سے باز نہ آئے۔ نوح اور اس کا خاندان اور تمام جانور کشتی میں داخل ہو گئے۔ خدا نے انہیں کشتی کے اندر بند کر دیا۔ تب ایک طوفانی بارش شروع ہوئی۔ 40 دن اور 40 رات تک شدید بارش ہوتی رہی۔ زمین کے نیچے سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ ساری زمین پر ایک بہت بڑا سیلاب برپا ہوا۔ چرند، پرند اور انسان سب کے سب زمین پر سے مر مٹے۔ صرف نوح اور وہ تمام جو کشتی میں سوار تھے باقی بچے۔ تصویر نمبر 7، قوس قزح اور خدا کا وعدہ۔ بارش بند ہوئی اور زمین 1 سال کے بعد سوکھ گئی۔ نوح اور اس کا خاندان اور سب جانور کشتی سے باہر آ گئے۔ نوح نے خدا کے حضور قربانیاں چڑھائیں اور خدا خوش ہوا۔ خدا نے آسمان پر قوس قزح نمودار کی اور اس نے کہا، میں آئندہ کبھی ایسے سیلاب سے تمام جانداروں کو تباہ نہ کروں گا۔ جب بھی قوس قزح نمودار ہوگی، یہ مجھے تم سے کیا ہوا وعدہ یاد دلائے گی۔ دوستو، جب بھی آپ آسمان پر قوس قزح کو دیکھیں تو آپ بھی اس بات کو جان لیں کہ خدا دنیا کا انصاف کرے گا۔ آئندہ وہ دنیا کو آگ سے تباہ کرے گا۔ تاہم وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا نے ہمیں بچنے کی ایک راہ بتائی ہے، اور وہ راہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تصویر نمبر 8، بابل کا برج۔ نوح کے بیٹوں کی بہت سی اولاد تھی۔ خدا نے انہیں ساری زمین پر رہنے بسنے کے لیے کہا، لیکن وہ لوگ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک شہر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے۔ خدا نے اس نافرمانی اور لوگوں کے غرور پر نگاہ کی اور اس نے کہا، یہ سب لوگ ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے۔ آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ اس تصویر میں لوگوں کو دیکھیے، وہ ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھ رہے۔ ان کو شہر کی تعمیر روک دینا پڑی
اور مختلف جگہوں میں جا کر رہنا پڑا۔ انسان کی نافرمانی کے باعث بہت سی زبانوں نے جنم لیا۔ نافرمانی لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے، اور نافرمانی ہی لوگوں کو خدا سے بھی جدا کر دیتی ہے۔ تصویر نمبر 9، ایوب کی عبادت۔ آپ اس تصویر میں جو آدمی دیکھ رہے ہیں وہ ایوب ہے۔ وہ صرف سچے خدا کی عبادت کرتا اور اس کے حضور قربانی گزرانتا تھا۔ وہ شیطان کی راہوں پر نہیں چلتا تھا۔ خدا نے شیطان سے کہا کہ وہ ایوب سے بہت خوش ہے، اور خدا نے ایوب کو بہت مالدار بنایا۔ ایوب کے بہت سے بچے، خادم اور جانوروں کا ایک بڑا ریوڑ تھا۔ ایک دن شیطان نے کہا، ایوب صرف اس لیے خدا کی عبادت کرتا ہے کیونکہ وہ مالدار ہے۔ اس نے خدا سے یہ بھی کہا، اگر تو ایوب کے پاس جو کچھ ہے اس سے لے لے تو وہ تیری ہستی کا انکار کر دے گا۔ خدا جانتا تھا کہ شیطان جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایوب غریب بھی ہو جائے تو بھی وہ اس کی عبادت کرنا جاری رکھے گا۔ بس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایوب ایک نیک انسان ہے، خدا نے شیطان کو ایوب سے سب کچھ چھین لینے کا اختیار دے دیا۔ تصویر نمبر 10، ایوب کا ماتم کرنا۔ ایک روز ایوب کے ملازم اس کے پاس بڑی ہولناک خبریں لے کر دوڑے آئے۔ آپ کے دشمن زبردستی آپ کے بیل اور گدھے لے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے تمام نوکروں کو بھی ہلاک کر دیا۔ آسمانی بجلی گرنے سے آپ کی بھیڑیں اور چرواہے جل مرے۔ ڈاکو آپ کے تمام اونٹ لے گئے۔ ایک اور نوکر ان سب سے زیادہ بری خبر لایا۔ آپ کے بچے ضیافت میں تھے کہ ایک تیز آندھی چلی اور ضیافت گاہ گر گئی، اور وہ سب ملبے کے نیچے دب کر مر گئے۔ ایوب نے اپنا سر مڑایا اور زمین پر گر گیا۔ اس نے کہا، خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود ایوب نے خدا کو نہیں کوسا۔ تصویر نمبر 11، ایوب کا غم۔ شیطان نے خدا سے کہا، اگر تو اس کے بدن کو تکلیف دے گا تو وہ تیرا انکار کر دے گا۔ چنانچہ خدا نے شیطان کو پھر سے ایوب کو آزمانے کی اجازت دے دی۔ پس شیطان نے ایوب کو ایک ہولناک جلدی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ایوب کی بیوی نے کہا، تو خدا کا انکار کر کے مر کیوں نہیں جاتا؟ لیکن ایوب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ہم خدا سے اچھی چیزیں تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم خدا سے راحت تو پائیں لیکن مصیبت کو نہ جھیلیں؟ ایوب کے 3 دوست اس کے پاس آ کر کئی دن تک اس کے ساتھ تکرار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا، خدا نے ایوب کو ضرور کسی بدی کی سزا دی ہے۔ پھر خدا ان پر ظاہر ہوا اور انہیں بتایا کہ وہ اس صورتحال کو نہیں جانتے۔ خدا قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہی اکیلا ہمارے لیے مشکل یا آسان زندگی چنتا ہے۔ تصویر نمبر 12، ایوب کی بحالی۔ جب ایوب نے خدا کی عظمت پر غور کیا تو وہ شرمسار ہوا کہ اس نے خدا پر کیوں شک کیا۔ ایوب نے اپنے رفیقوں کے حق میں دعا کی کیونکہ وہ خدا کے طریقوں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ تب خدا نے ایوب کو صحت بخشی
اور پھر سے خوشحالی عطا کی۔ اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے تحفے دیے۔ خدا نے اسے 7 بیٹے اور 3 خوبصورت بیٹیاں عطا کیں۔ وہ اپنی نسل کو دیکھنے کے لیے بہت دیر تک جیتا رہا اور اس نے بڑی عمر میں وفات پائی۔ دوستو، خدا جانتا ہے کہ آپ کو اس زندگی میں کس لیے دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں تاکہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے شیطان پر فتح پا سکیں۔ دوستو، آئیے اب ہم آپ کو ابراہیم نامی ایک شخص کے بارے بتاتے ہیں۔ اس کی فرما برداری کی وجہ سے خدا نے اسے بہت ساری قوموں کا باپ بنایا اور اس کے ذریعے ہمیں بڑی برکت ملی۔ اس اشارے یا میوزک کے بعد اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 13، ابراہیم کی اپنے وطن سے روانگی۔ ایک دن خدا ابراہیم سے یوں مخاطب ہوا، تو اپنے وطن اور اپنے گھر سے روانہ ہو کر اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ زمین پر بسنے والے تمام لوگ تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے اور سرفراز ہوں گے۔ ابراہیم نے خدا کے وعدے پر یقین کیا اور جیسا اس نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے نوکروں اور اپنا مال اپنے ساتھ لیا اور کئی دنوں کے سفر کے بعد ملک کنعان میں پہنچا۔ وہاں اس سے خدا ہم کلام ہوا۔ یہ تمام زمین جو تو دیکھ رہا ہے میں تیری اولاد کو دوں گا۔ تصویر نمبر 14، ابراہیم اور لوط۔ ابراہیم کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام لوط تھا۔ وہ بھی ابراہیم کے ساتھ گیا۔ ابراہیم اور لوط دونوں کے پاس جانوروں کے بہت بڑے ریوڑ تھے۔ ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ ان سب کے لیے وہاں چراگاہ کافی نہ تھی۔ چنانچہ ابراہیم نے لوط سے کہا، ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، ہم کیوں نہ الگ ہو جائیں؟ زمین کا جو حصہ بھی چاہو اپنے لیے چن لو۔ لوط اپنے اور اپنے ریوڑوں کے لیے سب سے اچھی زمین چاہتا تھا، چنانچہ اس نے دریا کی زرخیز وادی چن لی۔ وہ ایک شہر کی نزدیکی وادی میں جا بسا جسے سدوم کہتے تھے۔ تب خدا دوبارہ ابراہیم سے مخاطب ہوا، یہ تمام زمین جو تیرے سامنے ہے میں تجھے اور تیری اولاد کو ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ تصویر نمبر 15، ابراہیم اور ملک صدق کی ملاقات۔ سدوم کے لوگ انتہائی بدکار تھے۔ ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ لوط اور اس کے خاندان کے تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے، لیکن ابراہیم اور اس کے آدمیوں نے جا کر انہیں چھڑا لیا اور دشمنوں کو شکست دی۔ جیسے ہی وہ میدان جنگ سے واپس لوٹے انہیں ایک بہت بڑا بادشاہ ملا۔ اس کا نام ملک صدق تھا۔ وہ سالم کا بادشاہ تھا، جس کا مطلب سلامتی ہے۔ ملک صدق ابراہیم کے لیے روٹی اور مے لایا اور کہا، خدا تعالی کی طرف سے ابراہیم مبارک ہو جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ ابراہیم نے سلامتی کے بادشاہ کو تحفے دیے۔ سدوم کا بادشاہ شریر تھا، اس لیے ابراہیم نے اسے کوئی عزت نہ دی۔ تاہم لوط بیوقوف تھا،
وہ پھر سے سدوم میں جا کر رہنے لگا۔ تصویر نمبر 16۔ ابراہیم کی اولاد ستاروں سے زائد۔ ابراہیم خدا کا دوست بن گیا، لیکن ابراہیم اولاد نہ ہونے کی وجہ سے غمگین تھا۔ تب خدا ابراہیم کو باہر لے گیا اور کہا، اوپر نگاہ کر اور ستاروں کو گن، اگر تو گن سکتا ہے تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ پس ابراہیم نے خدا کے وعدے پر یقین کیا اور خدا اس سے خوش ہوا۔ خدا نے ابراہیم کو دوبارہ یقین دلایا کہ ایک دن اس کی ساری اولاد ملک کنعان کی وارث ہوگی۔ تصویر نمبر 17۔ اسماعیل۔ کئی سال بیت گئے، لیکن ابراہیم کی بیوی سارا کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن سارا نے ابراہیم سے کہا، میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ چنانچہ سارا کی لونڈی ہاجرہ امید سے ہو گئی۔ سارا ہاجرہ سے حسد کرنے لگی اور اس سے سختی کا برتاؤ کرتی۔ خدا نے ہاجرہ کو تسلی دینے کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے بتایا کہ اس کے بیٹا ہوگا جس کا نام اسماعیل ہوگا۔ اس کی اولاد کثرت سے ہوگی اور ایک بڑی قوم بنے گی۔ اسماعیل اربوں کا باپ بنا۔ لیکن خدا نے ابراہیم سے کہا، تیری بیوی سارا کے ہاں بیٹا ہوگا اور میں اس سے اپنا ابدی عہد باندھوں گا۔ تصویر نمبر 18۔ سارا کا ہنسنا۔ ایک روز جب ابراہیم 99 اور سارا 90 برس کے ہو گئے تھے، خدا کی طرف سے 3 قاصد ان کے پاس آئے۔ سارا نے کھانا تیار کیا اور ابراہیم نے انہیں اپنے خیمے کے باہر کھلایا۔ پھر قاصدوں میں سے ایک نے اسے خدا کا پیغام دیا، آج سے 9 ماہ بعد سارا کے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ سارا خیمے کے اندر تھی اور اس نے یہ بات سنی تو اسے یقین نہ آیا۔ پس وہ اپنے دل میں ہنسی اور خدا نے ابراہیم سے کہا، سارا نے کیوں مذاق اڑایا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ اور خدا کے وعدے کے مطابق سارا کے ہاں بڑھاپے میں بیٹا ہوا اور انہوں نے اس کا نام اسحاق رکھا، جس کا مطلب ہے کہا یا زور کی ہنسی۔ تصویر نمبر 19۔ ابراہیم کی دلیل۔ خدا نے سدوم کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں بدی بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے ابراہیم کو بتایا کہ وہ کیا کرنے کو ہے۔ ابراہیم کو اسی لمحے لوط یاد آ گیا اور اس نے کہا، کیا تو بے گناہ کو گناہ گاروں کے ساتھ مار ڈالے گا؟ کیا ساری زمین کا منصف انصاف نہیں کرے گا؟ ابراہیم نے سدوم کے بچاؤ کے لیے دلیل پیش کی۔ بس خدا نے ابراہیم کو بتایا، اگر اس شہر میں 10 نیک آدمی بھی ہوں تو میں اسے تباہ نہیں کروں گا۔ خدا کے قاصد سدوم کے شہر میں داخل ہوئے، لیکن وہاں لوط کے علاوہ کوئی راست باز نہ نکلا۔ پس قاصدوں نے لوط کو شہر سے بھاگ جانے کے لیے کہا۔ تب خدا نے آسمان سے آگ برسائی اور سارا سدوم جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ صرف لوط اور اس کی 2 بیٹیاں زندہ بچے۔ تصویر نمبر 20۔ ابراہیم کی قربانی۔ ابراہیم کا بیٹا اسحاق جوان ہو گیا۔ تب خدا نے ابراہیم کو آزمایا۔ خدا نے اس سے کہا، اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے
اور اس کی میرے حضور قربانی گزران۔ ابراہیم نے خداوند پر بھروسہ رکھا، پس وہ خدا کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا اسحاق کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جب ابراہیم اسحاق کو ذبح کرنے لگا تو خدا اس سے مخاطب ہوا، ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، لڑکے کو نقصان نہ پہنچا، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی میرے لیے قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ تب ابراہیم نے جھاڑی میں ایک مینڈھا دیکھا۔ ابراہیم نے اس مینڈھے کو اپنے بیٹے کی جگہ خدا کے لیے قربان کیا۔ تصویر نمبر 21۔ بوڑھا ابراہیم اور اس کا نوکر۔ جب ابراہیم بہت بوڑھا ہو گیا، اس نے اپنے خادم کو بلا کر اس سے کہا، میرے وطن میں واپس جا اور میرے بیٹے اسحاق کے لیے کوئی لڑکی تلاش کر۔ ابراہیم نہیں چاہتا تھا کہ اسحاق ملک کنعان کو چھوڑے یا کسی بدکار کنعانی لڑکی سے بیاہ کرے۔ پس خادم نے ابراہیم کا حکم ماننے کے لیے حلف اٹھایا، اور خدا اس خادم کو سیدھا ابراہیم کے رشتہ داروں کے پاس لے گیا۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی جس کا نام ربکا تھا۔ اسحاق اور ربکا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے یعقوب یعنی اسرائیل رکھا۔ وہ اسرائیل کی عظیم قوم کا باپ بنا۔ اسرائیلی آج بھی اس سرزمین میں آباد ہیں جسے کنعان کہتے تھے۔ اسرائیل میں سے ایک شخص اٹھا جو اپنے ساتھ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت لایا۔ تصویر نمبر 22۔ یسوع کی پیدائش۔ خدا کا کلام سچا ہے اور خدا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا نے آدم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو شیطان پر فتح پائے گا۔ اس نے نوح کو آگاہ کیا کہ وہ بدکاروں کو دنیا سے مٹا دے گا۔ خدا نے ایوب پر واضح کیا کہ خدا وہی کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہے، اور اس نے ابراہیم پر ظاہر کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو قائم رکھتا ہے۔ اس تصویر میں آپ جس بچے کو دیکھ رہے ہیں اس کا نام یسوع ہے۔ وہ جب وقت پورا ہو گیا اسرائیل کی سرزمین میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک کنواری تھی، اس کا نام مریم تھا۔ وہ ابراہیم اور اسحاق کی اولاد تھی، لیکن وہ واحد سچے خدا کا بیٹا تھا۔ یسوع ہی وہ شخص ہے جو تمام جہان کے لیے برکتیں لایا، کیونکہ وہ شیطان کو شکست دینے اور ہمیں خدا سے ملانے کے لیے آیا، تاکہ اس کے وسیلے سے خدا کے وعدے پورے ہوں۔ تصویر نمبر 23۔ یسوع کی صلیبی موت۔ یسوع بڑا ہوا تو اس نے لوگوں کو خدا کی راہیں بتائیں۔ اس نے کئی معجزے کیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، لیکن بدکار لوگ اس پر ایمان نہ لائے۔ انہوں نے اسے ایک لکڑی کی صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا اور یوں اس نے جان دی۔ ایک سپاہی نے اپنے نیزے سے اس کی پسلی چھید ڈالی۔ وہ سچ مچ مر چکا تھا۔ دوستو، خدا نے آدم سے کہا تھا کہ اگر اس نے درخت میں سے کھایا تو وہ مر جائے گا۔ ہم سب نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور ہم ہمیشہ کی موت کے حقدار ٹھہرے، لیکن یسوع نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی۔ ابراہیم نے اسحاق کے بدلے ایک مینڈھے کو ذبح کیا، لیکن خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دیا۔
جب یسوع ہماری خاطر موا تو شیطان کو شکست ہوئی. اس کی وہ طاقت جو ہمیں ہمیشہ کی موت مارنا چاہتی تھی ختم ہوئی. تصویر نمبر 24. یسوع زندہ ہے. یسوع کا بے جان جسم ایک قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن تیسرے روز وہ پھر زندہ ہو گیا. وہ اپنے دوستوں پر ظاہر ہوا، لیکن ان میں سے ایک جسے توما کہتے ہیں وہاں موجود نہیں تھا. انہوں نے توما سے کہا، ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. لیکن اس نے ان کی باتوں کا یقین نہ کیا. تب یسوع ان پر دوبارہ ظاہر ہوا. اس نے توما کو اپنے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ دکھائے. اس نے اپنی پسلی میں نیزے کا زخم بھی دکھایا. یسوع نے توما سے کہا، بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. دوستو، ہمیں توما کی طرح بے اعتقاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ابراہیم کی مانند ہونا چاہیے، جس نے خدا کے وعدے پر یقین کیا. یسوع پر ایمان لا کر ہم خدا کو جان سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں.